ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں اصغر یزدانی یوٹیوب چینل۔ آج خاموشی اور اداسی سے گزرتا ہوا 16 دسمبر 2020 ہے، جسے یوم احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے دن 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا۔ مگر ہر سال کی طرح آج بھی تقریروں کا موضوع یہی ہے کہ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار کون؟ شیخ مجیب، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ، جنرل نیازی یا ہندوستان؟ افسوس تو یہ ہے کہ نئی نسل اس سانحے سے قطع نظر مشرقی پاکستان سے ہی ناواقف نظر آتی ہے۔ اسے کچھ خبر ہے تو محض یہ کہ 1971 میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں پاکستان تو لخت ہو گیا تھا۔ آئیے ہم تمام تعصبات اور طرفداریوں سے بالاتر ہو کر حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہم فخر سے یہ تو کہتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان شیر بنگال AK فضل الحق نے پیش کی، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شیر بنگال کو بعد میں کن القابات سے نوازا گیا۔ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد مارچ 1948 میں ڈھاکہ میں اس بات پر مظاہرے شروع ہوئے کہ پاکستانی سکوں اور ڈاک ٹکٹس پر صرف اردو زبان لکھی گئی ہے، بنگلہ زبان کیوں درج نہیں؟ ایک جلوس نے مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین کی رہائش گاہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس جلوس کی قیادت شیر بنگال AK فضل الحق کر رہے تھے۔ اس جلوس کو نہ صرف پولیس نے روکا بلکہ اس پر شدید لاٹھی چارج بھی کیا۔ اس وقت یہ بحث عام تھی کہ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہوگی، اردو، بنگلہ یا دونوں؟ چنانچہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ پہنچے اور ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ البتہ بنگلہ کو بنگال کی قومی زبان بنانے کا فیصلہ آئین بناتے وقت زیر بحث لایا جائے گا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اس مسئلے نے پھر سر اٹھایا۔ چنانچہ مشرقی بنگال کے رہنماؤں نے زبان کے معاملے کو بنیاد بنا کر مسلم لیگ کے مقابلہ میں اپنی الگ جماعت عوامی مسلم لیگ بنا لی۔ بعد میں مسلم کا لفظ ختم کر کے اسے ایک سیکولر جماعت عوامی لیگ بنا دیا گیا۔ اس کے صدر مولانا بھاشانی اور اس کے جوائنٹ سیکریٹری MSF کے سابق طالب علم رہنما شیخ مجیب تھے۔ شیخ مجیب تقسیم ہند سے قبل بنگال کے وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی کو اپنا سیاسی استاد مانتے تھے۔ حسین شہید سہروردی بھی مسلم لیگ سے کنارہ کش ہو کر اب عوامی لیگ کا حصہ بن چکے تھے۔ ناظرین اکرام، توجہ فرمائیے کہ زبان کی بنیاد پر کس طرح ایک جماعت نے وجود میں آ کر اپنے سیاسی حقوق کی جد و جہد شروع کر دی۔ 1952 میں آئین کی تیاری کرتے وقت پاکستان کے بنگالی وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہونی چاہیے۔ اس سے مشرقی پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ عوامی لیگ کے آئے دن کے جلسے جلوسوں کے باعث دفعہ 144 کا نفاذ عمل میں لایا گیا، مگر ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولیس سے ٹکر لی۔ 5 طلباء جان سے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ طلباء کی موت کی خبر نے پورے مشرقی پاکستان میں گویا آگ لگا دی۔ ہر جگہ ہنگامے پھوٹ پڑے، پاکستانی پرچم سرنگوں ہوئے، پھر کرفیو گولی روز کا معمول بن گیا۔ بالآخر ڈھاکہ یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ ناظرین، ان واقعات سے عوامی لیگ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 2 سال بعد 1954 میں مشرقی بنگال کی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں عوامی لیگ نے 3 چھوٹی بنگالی قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر جتو فرنٹ یعنی یونائٹڈ فرنٹ بنایا اور پھر 21 نکاتی ایجنڈے پر الیکشن لڑ کر 97% ووٹ حاصل کر لیے۔ اس فرنٹ کی سربراہی شیر بنگال AK فضل الحق ہی کر رہے تھے، اور اس کے منشور میں 2 باتیں بہت اہم تھیں۔ نمبر 1، بنگلہ کو قومی زبان بنانا۔ نمبر 2، چند محکموں کے علاوہ مشرقی بنگال کو مکمل خود مختاری دینا۔ ان انتخابات کے نتائج کی روشنی میں
AK فضل الحق کو مشرقی بنگال کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اسی سال 1954 میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے بنگالیوں کا یہ مطالبہ مان لیا کہ اردو کے ساتھ بنگلہ بھی پاکستان کی قومی زبان ہوگی، لیکن صوبائی خود مختاری کا مطالبہ ابھی حل طلب تھا۔ جگتو فرنٹ کی مقبولیت اپنی جگہ، مگر اس سے بنگالیوں اور غیر بنگالیوں میں تفریق پیدا ہو گئی اور فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بنگالی گورنمنٹ اس کا ذمہ دار ہندوستان سے آئے ہندوؤں کو ٹھہراتی رہی۔ شیر بنگال مولوی فضل الحق پر غداری کا الزام اخبارات کی شاہ سرخیوں میں شائع ہوا، جس کی وجہ سے گورنر جنرل غلام محمد نے AK فضل الحق کی حکومت ختم کر کے وہاں گورنر راج نافذ کر دیا۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے اسکندر مرزا مشرقی بنگال کے گورنر بنا دیے گئے۔ پاکستان کے طیاروں سے بنگال میں پرچیاں گرائی گئیں جن پر لکھا تھا کہ AK فضل الحق پاکستان توڑنا چاہتے تھے۔ ناظرین اکرام، شاید یہ بات پہلے آپ کے علم میں نہ ہو کہ شیر بنگال جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی، انہیں ٹریٹر یعنی غدار کہہ کر نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ جگتو فرنٹ کے رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ ان میں اس وقت کی اسمبلی کے وزیر زراعت شیخ مجیب بھی شامل تھے، البتہ کچھ عرصہ بعد ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ 1958 میں جنرل ایوب کے مارشل اللہ کے دور میں شیخ مجیب پھر گرفتار ہوئے۔ 1963 میں حسین شہید سہروردی کی وفات کے بعد شیخ مجیب عوامی مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ 1964 میں مشرقی بنگال کی سرحد کے پاس بھارت کے اندر چھوٹے سے شہر اگرتلہ میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جس میں بھارتی انٹیلیجنس آفیسرز کے ساتھ ساتھ مبینہ طور پر عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب بھی شریک ہوئے۔ اس میٹنگ میں بنگالی فوجیوں کی مدد سے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس منصوبہ بندی کو اگرتلہ سازش کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب اور اس کے دست راست پاک بحریہ کے ایک لیفٹیننٹ کمانڈر معظم حسین کو بھارت سے رقم کی ترسیل باقاعدگی سے ہوتی رہی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھی اس منصوبے پر پیش رفت ہوتی رہی، مگر شیخ مجیب اپنے سب سے بڑے مقصد صوبائی خود مختاری کے لیے سیاسی محاذوں پر بھی کام کر رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے بنگال کی دوسری قوم پرست جماعتوں کی مدد سے 6 نکاتی فارمولہ تیار کیا، جسے جنرل ایوب نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے فارمولے سے تعبیر کیا۔ ان 6 نکات میں کہا گیا تھا کہ 1940 کی قرارداد پاکستان کے مطابق منتخب پارلیمنٹ کی برتری تسلیم کرتے ہوئے ڈکٹیٹرشپ ختم کی جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ دفاع اور فارن افیئرز کے علاوہ تمام معاملات صوبوں کو سونپ دے۔ ملک کے دونوں حصوں کی کرنسی الگ ہو۔ صوبوں کو ٹیکس میں خود مختاری اور دوسرے ملکوں سے تجارت کی اجازت دی جائے، اور مشرقی پاکستان کے لیے الگ پیراملٹری فورس قائم کی جائے۔ ان 6 نکات کو سازش گردانتے ہوئے شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دوران بھارت سے خفیہ رقم کی وصولی کے تنازع پر اگرتلہ سازش بے نقاب ہو گئی، چنانچہ بہت سے نیوی اور ایئر فورس کے کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے سے قید شیخ مجیب پر بھی اس سازش کا الزام عائد کر دیا گیا۔ یہ مقدمہ ڈھاکہ چھاؤنی کی کھلی عدالت میں چلا۔ مجیب نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے اپنے خلاف سازش قرار دیا۔ مناسب طریقے سے نہ چلائے جانے کی بنا پر مقدمہ کمزور ہوا اور شیخ مجیب رہا ہو گئے۔ رہا ہونے کے بعد انہوں نے کھلی جیپ میں ڈھاکہ کا دورہ کیا اور پھر ریس کورس گراؤنڈ ڈھاکہ میں ایک بڑے جلسے میں اعلان کیا کہ ہم آزادی نہیں بلکہ اپنے جائز حقوق چاہتے ہیں۔ ادھر مغربی پاکستان میں 1965 کے صدارتی انتخابات میں مشرقی پاکستان میں بنگالیوں نے فاطمہ جناح کو واضح اکثریت سے کامیاب کیا۔ مغربی پاکستان میں بھی محترمہ فاطمہ جناح کو زبردست پذیرائی ملی، مگر ایوب خان نے اپنے آمرانہ ہتھ کنڈوں اور جابرانہ بیڈی نظام کی بدولت فتح اپنے نام کر لی، جس سے پورے ملک میں ایوب خان کے خلاف نفرت کی فضا پھیل گئی۔ اور پھر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں معاہدہ تاشکند سے ناراض بھٹو نے وزارت سے استعفیٰ دے کر ایوب خان کے خلاف نفرت کی آگ کو ایسا بھڑکایا کہ پورے ملک میں ایوب خان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ چنانچہ 1969 میں صدر ایوب کو برطرف کر کے جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھال لیا۔ مشرقی پاکستان میں مجیب نے جگہ جگہ جلسے کر کے بنگالیوں کے حقوق اور مغربی پاکستان کے خلاف نفرت انگیز تقریروں سے بنگالیوں کے لہو کو گرما دیا۔ جنرل یحییٰ نے اکتوبر 1970 میں عام انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ نئی اسمبلی 4 ماہ کے اندر دستور بنانے کی پابند ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین اکرام، الیکشن کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔
شیخ مجیب نے ڈھاکہ کے پلٹن گراؤنڈ میں بڑے جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی سیٹیں اگر یکساں رکھی گئیں تو مزاحمت ہوگی۔ اس جلسے میں پہلی دفعہ بنگلہ دیش کا لفظ استعمال ہوا۔ عوامی لیگ اور شیخ مجیب مقبول ہو چکے تھے۔ جیے بنگلہ کے نعرے گلیوں میں لگائے جانے لگے تھے۔ کنونشن مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے جلسوں پر بنگالی دھاوا بول دیتے، شرکاء پر چاقو چھریوں سے حملہ کر کے جلسوں کو تہس نہس کر دیتے۔ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کا طوطی بول رہا تھا۔ ادھر یحییٰ خان کا LFO لیگل فریم ورک آرڈر آ گیا، جس کے مطابق یہ ملک اسلامی جمہوریہ ہوگا اور زیادہ اختیارات فیڈریشن کے پاس ہوں گے۔ شیخ مجیب نے غصے سے کہا، میرا مقصد بنگلہ دیش کا قیام ہے، الیکشن کے بعد میں LFO کے ٹکڑے کر دوں گا۔ جنرل یحییٰ تک یہ بات پہنچی تو وہ بہت برہم ہوئے۔ بعد اعتمادی کی فضا میں اچانک انتخابات ملتوی کر دیے گئے، جس کی ایک وجہ آنے والا سیلاب بھی تھا، جس سے بے شمار گاؤں بہہ گئے۔ پھر 7 دسمبر 1970 کی تاریخ دوبارہ طے کی گئی اور یہ انتخابات نہایت منصفانہ طریقے سے منعقد ہوئے۔ نتائج کے مطابق مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ 169 میں سے 167 نشستوں پر کامیاب ہوئی، جبکہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے 81 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ الیکشن کے 2 دن بعد ہی مولانا بھاشانی نے صوبائی خود مختاری کے لیے ریفرینڈم کا مطالبہ کر دیا، جبکہ شیخ مجیب نے اس الیکشن کو ہی ریفرینڈم قرار دیا۔ مگر 2 سوال نہایت اہم تھے کہ ملک کا آئین کیسا ہوگا اور اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا۔ اصولی طور پر زیادہ سیٹیں جیتنے والی عوامی لیگ کو اقتدار سونپ دینا چاہیے تھا، مگر اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تاخیر میں شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان اور بھٹو نے مغربی پاکستان میں جگہ جگہ جلسے کر کے عوامی حمایت کے ذریعے صدر پاکستان پر اپنی اہمیت جتانے کی مہم شروع کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جذبات میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر گزشتہ 23 برسوں میں بنگالیوں کو حکومت میں مناسب حصہ نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آئندہ 23 سال کے لیے بنگالیوں کو حکومت دے دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک صوبے کا آئین ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ تحریک چلائیں گے۔ ادھر شیخ مجیب نے فتح کے نشے میں پلٹن گراؤنڈ ڈھاکہ میں بڑے سیاسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیا آئین ہم اپنے 6 نکات کی روشنی میں بنائیں گے اور حکومت صرف اور صرف ہماری ہی بنے گی، ہمیں کسی الائنس کی ضرورت نہیں۔ ان حالات میں جنرل یحییٰ نے 6 نکات میں کچھ نرمی لانے کے لیے ڈھاکہ جا کر شیخ مجیب سے ملاقاتیں کی۔ جنرل یحییٰ مایوس تو ہوئے، مگر انہوں نے شیخ مجیب کو اقتدار منتقل کرنے کا عندیہ ضرور دیا۔ ڈھاکہ سے جنرل یحییٰ نے لاڑکانہ پہنچ کر بھٹو سے ملاقات کی۔ بھٹو نے کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ آئین پر اتفاق رائے ہونے سے پہلے اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے۔ چونکہ بھٹو شیخ مجیب کے 6 نکات کے مخالف تھے، اس لیے مشرقی پاکستان میں یہ تاثر عام ہو گیا کہ لاڑکانہ میں بنگالیوں کے خلاف سازش تیار ہو چکی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی وہ بد اعتمادی اور اقتدار کی ہوس جس نے ملک کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ذوالفقار علی بھٹو نے سیاسی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ڈھاکہ کی دھان منڈی میں شیخ مجیب کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی۔ خود وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے، پھر کبھی ہوٹل کبھی دھان منڈی میں ان دونوں رہنماؤں کی متعدد ملاقاتیں ہوئیں، مگر افسوس دونوں رہنماؤں کے درمیان طنزیہ جملوں نے انہیں کسی نقطے پر متفق نہ ہونے دیا۔ بھٹو واپس آ گئے۔ ایسے میں 2 کشمیری حریت پسندوں ہاشم اور اشرف نے انڈین ایئر لائن کا طیارہ اغوا کر کے پاکستانی سیاست میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ اغوا شدہ طیارہ لاہور لایا گیا اور پھر مسافروں اور عملے کے افراد کو رہا کر کے طیارے کو بم سے اڑا دیا گیا۔ ہائی جیکروں نے پاکستان میں سیاسی پناہ لے لی۔ شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان نے پاکستانی طیاروں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے پر پابندی لگا دی۔ افتاد یہ پڑی کہ بھارت کے رستے طیارے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کا جو رستہ 2 گھنٹے میں طے کرتے تھے، اب سری لنکا کے رستے یہ سفر 6 گھنٹے میں طے ہونے لگا۔ شیخ مجیب نے طیارے کے اغوا کو جرم قرار دے کر تحقیقات کا مطالبہ کیا تو مغربی پاکستان میں ان کو غدار کہا جانے لگا۔ عوامی لیگ کے جھنڈے جلائے گئے، دفتر توڑ دیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے طیارے کے اغوا کو بھارتی سازش قرار دیا۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر جنرل یحییٰ نے قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ 1971 ڈھاکہ میں طلب کر لیا۔
عوامی لیگ نے 6 نکات کی روشنی میں ایک آئینی مسودہ بھی تیار کر لیا تھا، جس میں صوبہ سرحد کا نام پختونستان اور مشرقی صوبے کا نام بنگلہ دیش تجویز کیا، اور اسٹیٹ بینک کو ختم کر کے ہر صوبے کو اپنا مرکزی بینک قائم کرنے کی تجویز دی۔ چنانچہ پیپلز پارٹی اور بعد میں قیوم لیگ نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ 28 فروری 1971 کو منار پاکستان پر بہت بڑے اجتماع سے بھٹو نے خطاب کر کے سخت زبان استعمال کی، جس میں یہ متنازع تاریخی الفاظ بھی ان سے منسوب ہیں کہ اگر ہماری جماعت کا کوئی رکن ڈھاکا گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ چنانچہ مبینہ طور پر بھٹو کے ماں پر قتل ہونے والے نواب احمد خان کے صاحبزادے احمد رضا قصوری کے سوا کسی نے بھی ڈھاکا جانے کی جرت نہ کی۔ دوسری طرف مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کی جماعتوں کے خلاف شدید رد عمل شروع ہو گیا اور انہوں نے بغاوت کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ بدلتے حالات کے تحت جنرل یحییٰ نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کی تیاریوں کو حتمی شکل دی اور آرمی ٹروپس کو ڈھاکہ بھجوایا جانے لگا۔ بنگالی بھی مسلح ہونے لگے۔ بھارتی در اندازی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ 1 مارچ کو جنرل یحییٰ نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا تو حالات بے قابو ہو گئے۔ مظاہرے، ہڑتالیں، گھراؤ جلاؤ، قتل و غارت ہر طرف عام تھی، یعنی کھلم کھلا سول نافرمانی، عدم تعاون۔ شیخ مجیب فوجی حکومت سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے نئی تاریخ کی اپیل کر رہے تھے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور فوجی آپریشن سرچ لائٹ تقریباً شروع ہو گیا۔ پروازیں منسوخ، ٹرینیں جام، ڈھاکہ میں کرفیو، نظام زندگی مفلوج۔ مشتعل بنگالی اور فوج آمنے سامنے، جھڑپیں پورے مشرقی پاکستان میں پھیلنے لگیں۔ فوج سے ٹکرانے کے لیے بنگالی نوجوانوں کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں ٹریننگ دی جانے لگی، حتیٰ کہ طالبات نے بھی اسلحہ اٹھا لیا۔ انارکی اس حد تک بڑی کہ جیلوں میں بغاوت ہو گئی۔ ہزاروں قیدی جیلیں توڑ کر باہر آ گئے۔ ٹیلی فون اور تار کا نظام معطل اور عدالتیں بند ہو گئیں۔ لوگ ملک چھوڑنے لگے اور کچھ جان بچانے کے لیے چھاؤنیوں میں محصور ہو گئے۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان سامان کی آمد و رفت بند کر دی۔ ایسے میں مغربی پاکستان میں پان کے کاروبار پر گزر بسر کرنے والے آلو چھولے بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، اس خطرے کے باعث کہ کہیں شیخ مجیب علیحدگی کا اعلان نہ کر دیں، جنرل یحییٰ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے 25 مارچ 1971 کی نئی تاریخ مقرر کر دی۔ مگر ذوالفقار علی بھٹو اس سے ناخوش تھے۔ انہوں نے پھر وہ بات دہرائی کہ میں شیخ مجیب کے 6 نکات کو نہیں مانتا، لہٰذا بنیادی باتیں طے کیے بغیر اجلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مغربی پاکستان میں بھی شیخ مجیب کی مقبولیت بڑھنے لگی اور بڑے سیاستدان جیسے نواب زادہ نصر اللہ، مفتی محمود، عبد الولی خان، ان کا کہنا تھا کہ اب ملک صرف زیادہ سیٹیں لینے والا شیخ مجیب بچا سکتا ہے، نہ کہ صرف سندھ اور پنجاب سے اکثریت لینے والا بھٹو۔ سابق ایئر چیف مارشل نور خان اور اصغر خان کی بھی یہی رائے تھی۔ اصغر خان نے تو واضح کہا کہ اگر شیخ مجیب کو اقتدار نہ ملا تو وہ ملک کی تحریک چلائیں گے۔ چنانچہ جنرل یحییٰ نے شیخ مجیب سے ملاقات کے لیے ڈھاکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بھٹو نے ایک اور کھیل کھیلا، وہ یہ کہ شیخ مجیب کی نسبت نصف سیٹیں لینے والے بھٹو کے جلسوں میں وزیر اعظم بھٹو کے نعرے سنائی دینے لگے، اور پھر کراچی میں پیپلز پارٹی کے ایک بڑے جلسے کے بعد اخباروں کی سرخیوں میں ادھر تم ادھر ہم کے الفاظ دکھائی دیے۔ اسی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے جوشیلے نوجوانوں کی ڈنڈوں سے مسلح پیپلز گارڈ کے نام سے ایک فورس سامنے آئی، جس نے نازیوں کے انداز میں بھٹو کو سلیوٹ بھی کیا۔ بھٹو نے تجویز دی کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو اقتدار سونپ دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ ڈیڈ لاک صرف شیخ مجیب کے 6 نکات کے باعث ہی نہیں تھا، بلکہ بھٹو اقتدار میں برابر کا حصہ چاہتے تھے۔ ملک کے تمام بڑے سیاستدانوں نے جب بھٹو کو اقتدار دینے کی مخالفت کی تو بھٹو کی حمایت میں جذباتی نوجوانوں نے ان سیاستدانوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ بھٹو کی ڈنڈا فورس کے بڑھتے ہوئے تشدد کے باعث مغربی پاکستان میں بھی انارکی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ 15 مارچ کو جنرل یحییٰ نے ڈھاکہ پہنچ کر دیکھا کہ اب یہ علاقہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ 15 مارچ کو جنرل یحییٰ ڈھاکہ پہنچے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب یہ علاقہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہا تھا، کیونکہ ان کی سیکیورٹی سرکاری نہیں تھی بلکہ شیخ مجیب کی طرف سے مہیا کی گئی تھی۔ جنرل یحییٰ اور شیخ مجیب کے درمیان متعدد ملاقاتیں ہوئیں، مگر اعتماد کا فقدان اس قدر تھا
کہ شیخ مجیب نے الزام لگایا کہ ایوان صدر کے میٹنگ روم میں خفیہ آلات جاسوسی نصب ہیں، لہٰذا میں یہاں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا۔ لہٰذا شرم کی بات ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات ایوان صدر کے باتھ روم میں ہوئی تاکہ اس کی جاسوسی نہ ہو سکے۔ جنرل یحییٰ نے عبوری آئین پر اتفاق رائے کے لیے سیاسی رہنماؤں کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی۔ بھٹو سمیت سب سیاستدان وہاں پہنچ گئے۔ عوام کو بتایا گیا کہ بہت کچھ طے ہو چکا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر جنرل یحییٰ نے 25 مارچ کو ہونے والا قومی اسمبلی کا ممکنہ اجلاس پھر ملتوی کر دیا۔ 23 مارچ کو ڈھاکہ کے پلٹن گراؤنڈ میں یوم پاکستان یوم مزاحمت کے طور پر منایا گیا۔ پریڈ ہوئی، بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرایا گیا، بنگلہ دیش کا ترانہ بجایا گیا، شیخ مجیب نے سلامی لی، پاکستان کا قومی پرچم اور قائد اعظم کا پتلا جلایا گیا۔ ادھر مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے عدم تعاون کا اعلان کر دیا۔ 26 مارچ کو جنرل یحییٰ نے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگاتے ہوئے عوامی لیگ کو خلاف قانون اور شیخ مجیب کو غدار قرار دیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی ایسا بیان سامنے نہ آیا۔ ملٹری سرچ لائٹ آپریشن کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی، جس کی تمام سیاسی پارٹیوں نے مخالفت کی، مگر صرف ذوالفقار علی بھٹو نے حمایت کی، جس کی وجہ سے اب یحییٰ اور بھٹو کے گٹھ جوڑ کی باتیں ہونے لگیں۔ ناظرین اکرام، 25 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان کے نئے گورنر جنرل ٹکا خان نے باقاعدہ فوجی آپریشن شروع کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ ریڈیو سے شیخ مجیب کا پیغام سنائی دیا کہ تمام بنگالی اپنے وسائل سے اس وقت تک مسلح جد و جہد جاری رکھیں جب تک پاک فوج کا آخری سپاہی مشرقی پاکستان سے نہ نکل جائے۔ اس بیان کے بعد پاکستانی کمانڈوز شیخ مجیب کے گھر دروازہ توڑ کر داخل ہو گئے اور شیخ مجیب کو ان کے ڈرائنگ روم سے گرفتار کر کے مغربی پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں ہر جگہ، بالخصوص ڈھاکہ یونیورسٹی میں، فوج حکومت کی ریٹ ثابت کرنے کے لیے مارٹر گولے برسا رہی تھی۔ ہلاکتوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اجتماعی قبریں کھودی جا رہی تھیں۔ مکمل مارشل لا نافذ ہو چکا تھا۔ ادھر بنگالی بے دردی سے غیر بنگالیوں اور بہاریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر اجتماعی طور پر گھڑوں میں دباتے چلے جا رہے تھے۔ پاک فوج کو بھارت سے فوجی تربیت یافتہ بنگالی باغیوں کا سامنا تھا، جنہوں نے علیحدگی پسند تنظیم مکتی بانی بنا رکھی تھی۔ تقریباً 90 لاکھ بنگالی مشرقی پاکستان چھوڑ کر بھارت جا چکے تھے۔ 10 اپریل 1971 کو جنرل عبداللہ خان نیازی نے پاکستان کی ایسٹرن کمانڈ کا چارج سنبھالا اور پھر تمام فوجی کارروائی انہیں کی ہدایت پر ہوئی۔ حمود الرحمان کمیشن نے جنرل نیازی کے کردار پر بہت سے گواہوں کی روشنی میں کئی سوالات اٹھائے ہیں، گو کہ جنرل نیازی بعد میں ان سے انکار کرتے رہے، بلکہ فوجی آپریشن کا الزام بھی ٹکا خان پر ڈالتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ دسمبر تک بنگالی، بہاری اور فوجیوں سمیت تقریباً 3 لاکھ لوگ مارے جا چکے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جب حالات کچھ پرسکون نظر آنے لگے۔ محسوس ہوتا تھا کہ پاک فوج نے علاقے کو کنٹرول کر لیا ہے، مگر بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، بلکہ مشرقی پاکستان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے پاک فضائیہ کے طیاروں کو بھی نشانہ بنایا۔ جنرل نیازی نے جنگی حکمت عملی کے تحت مغربی پاکستان سے ملحق بھارتی سرحد سے بھی لڑائی کا فیصلہ کیا۔ 3 دسمبر فیصلے کا دن تھا جب جنرل یحییٰ نے ریڈیو پر بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فضائیہ نے بھارت کے متعدد ایئر بیسز کو نشانہ تو بنایا، مگر زیادہ نقصان نہ کر سکے۔ اب اندرا گاندھی نے بھی کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے پاس ریگولر فوج صرف 45,000 تھی، جبکہ بھارت کے پاس ریگولر آرمی 1.5 لاکھ۔ اسی طرح بھارت کو اسلحہ اور جدید جنگی آلات میں بھی برتری حاصل تھی۔ مشرقی پاکستان میں پاک فوج کو کئی محاذوں کا سامنا تھا: ہندوستانی فوج، مکتی بانی اور مسلح بنگالی عوام۔ 24 گھنٹوں میں ہندوستانی فورسز نے پاکستانی نیوی کو مفلوج کر دیا اور ڈھاکہ ایئرپورٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ گو اس سے قبل ہندوستان کے بھی 13 طیارے تباہ کیے جا چکے تھے، مگر کیا ہو سکتا تھا کہ ہندوستانی فوج مکتی بانی کی مدد سے ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ پیش قدمی کر رہی تھی۔ جنرل نیازی پریشانی کے باوجود پریس کو آخری سانس تک لڑنے کا کہہ رہے تھے۔ ادھر نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شریک جنگ جاری رکھنے پر بضد پولینڈ کی پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد کے پرزے کر رہے تھے۔ امریکہ اور چین کوئی بھی پاکستان کی مدد کو نہ آیا۔
ادھر انڈین آرمی ڈھاکہ پر قبضہ کرنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ ناظرین اکرام، 14 دسمبر کو جنرل نیازی کو جنرل یحییٰ کا ٹیلی گرام ملا، جس میں گمبھیر حالات میں لوگوں کے مزید جانی نقصان سے بچاؤ کا کہا گیا تھا۔ ٹیلی گرام پڑھتے ہی جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں موجود امریکی قونصل جنرل کے ذریعے انڈین آرمی چیف جنرل مانک شاہ کو جنگ بندی کا پیغام بھیج دیا۔ مانک شاہ نے جنگ بندی کے لیے شرط لگائی کہ پہلے پاکستانی فوج سرنڈر کرے۔ جنرل نیازی نے جنرل یحییٰ سے مشورہ مانگا تو انہوں نے گول مول سا جواب دیا، جس کے ملتے ہی جنرل نیازی نے جنگ بندی کے احکامات جاری کر دیے۔ 16 دسمبر 1971 کو انڈین میجر جنرل ناگرا نے جنرل نیازی کو خط لکھا کہ میں میر پور پل پر ہوں، اپنا نمائندہ بھیجو۔ جنرل نیازی نے جرنیلوں کے مشورہ سے جنرل ناگرا کو فاتحانہ انداز میں ڈھاکہ میں آنے کی دعوت دے دی۔ اس کے فوراً بعد بھارتی ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ جنرل اروڑا بھی ڈھاکہ پہنچ گئے۔ جنرل نیازی نے انہیں سلیوٹ، پھر دونوں جرنیل رمنا ریس کورس گراؤنڈ ڈھاکہ پہنچے، جہاں جنرل نیازی نے سرنڈر کی دستاویز پر دستخط کر کے اپنا ریوالور جنرل اروڑا کو پیش کر دیا، جو آج بھی انڈین میوزیم میں محفوظ ہے۔ یوں جنگ بندی ہو گئی۔ تقریباً 90,000 فوجی گرفتار ہو گئے۔ ناظرین، یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے کہ یہ سارے فوجی نہیں تھے، بلکہ ان میں پولیس کے سپاہی، رضاکار، مختلف تنظیموں کے تربیت یافتہ جنگجو بھی شامل تھے، کیونکہ پاکستان کے پاس ریگولر فوج اتنی تعداد میں تھی ہی نہیں۔ جنگ بندی ہوتے ہی ڈھاکہ میں مکتی بانی کے جنگجوؤں اور انڈین آرمی نے خوب لوٹ مار کی۔ اس کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ کی حکومت ختم ہو گئی۔ 20 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ کی جگہ ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ 27 دسمبر 1971 کو چکلالہ ایئرپورٹ پر بھٹو نے ایک بنگلے میں شیخ مجیب سے ملاقات کی، جنہیں جیل سے یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ بھٹو نے شیخ مجیب سے کہا کہ اب میں پاکستان کا صدر ہوں۔ شیخ مجیب نے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ حق تو میرا تھا۔ بھٹو نے پوچھا کہ کیا آپ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کے ساتھ کنفیڈریشن میں رکھنا پسند کریں گے؟ شیخ مجیب نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا۔ 7 جنوری کو بھٹو پھر ملنے کے لیے گئے اور کنفیڈریشن والی بات کا جواب مانگا۔ شیخ مجیب نے پھر کہا انتظار کریں۔ 8 جنوری کو بھٹو نے شیخ مجیب کو چکلالہ ایئر بیس پر خدا حافظ کہا اور وہ لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے وہ دہلی گئے۔ اندرا گاندھی نے اپنی کیبنٹ سمیت ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اسی روز شیخ مجیب ڈھاکہ پہنچے اور رمنا ریس کورس گراؤنڈ کے ایک جلسے میں اعلان کیا کہ اب پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا ہے، اب تم امن سے رہو اور ہمیں بھی امن سے رہنے دو۔ ناظرین اکرام، بات قومی زبان کے تعین سے شروع ہوئی، مگر کہاں تک جا پہنچی؟ کوئی 6 نکات سے پاکستان بچانا چاہتا تھا تو کوئی ان کو رد کر کے پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، مگر انا پرستی، بد اعتمادی، اقتدار کی ہوس اور غلط منصوبہ بندی سے پاکستان دو لخت ہو گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کے پاکستان میں زبان، قومیت یا حقوق کی پامالی کی چنگاری تو کہیں سلگ نہیں رہی۔ پاکستان ٹوٹ جانے کے بعد شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کے خاندانوں کے ساتھ کیا بیتی، یہ سب آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ اسی طرح کی اور بہت سے حقائق پر مبنی مفید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اصغر یزدانی چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ تک فوری یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔